اس کا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ انما انزل الیک من ربک الحق، کہ اے نبی آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے دیا گیا یہ حق ہے. یعنی جو بندہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کو حق سمجھتا ہے وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کمن وہ اعمى جو اندھا ہے. اندھا جس کو کہا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب کو حق نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، اب یہ جو مانتا ہے کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والا حق ہے، کتاب جو ہے وہ حق ہے، تو یہ اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ کون سا؟ عہد الستو جو ہم پڑھ کے آئے سورہ اعراف کے اندر، الستو بربکم، اس کو پورا کرتے ہیں. اور یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور جو باہمی اعتمادات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو مواثیق ہیں، عہد ہیں، ان کو بھی نہیں توڑتے، اس کو بھی پورا کرتے ہیں. والذین یصلون، کتنی ہوگی ہیں صفات؟ کتنی صفات ہوگی؟ ہاں جی بتائیں. پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا، توحید سے کبھی بھی انحراف نہ کرنا. دوسری صفت یہ ہے کہ یا آپ پہلے یہ بھی شمار کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ نازل ہونے کی کتاب کو حق سمجھنا. دوسری چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا، باہمی وعدوں کو نہ توڑنا. تین ہو گئے. چوتھی یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ملانا. کیا چیز؟ رشتہ داری، رشتہ داروں سے حسن سلوک. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اپنے رب کی خوشنودی اور اس کے چہرے کی تلاش، یعنی اپنے رب کی رضا کی تلاش میں وہ صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ قائم رہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ. انفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ خرچ بھی کرتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کو اچھائی سے ختم کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اولئک لهم عقبی الدار، یہ ہے جو آخرت کے گھر کے والد ہے، وارث ہے، یا آخرت کے گھر کے مستحق ہیں. جنات عدن، یہ صفات میں جو حامل ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں ہمیشہ کی. یدخلونها، جن میں یہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے اچھے کام کیے. من آبائهم، ان کے آباء و اجداد میں سے. وازواجهم، اور ان کی بیویوں میں سے. وذرياتهم، بیویاں تو خامدوں میں سے. وذرياتهم، اور ان کی ذریات اولادوں میں سے. والملائکۃ، جب یہ جنت میں جائیں گے تو ملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے ملائکہ آئیں گے، ان کے پاس فرشتے آئیں گے. سلام علیکم بما صبرتم، اور ان سے وہ آگے کہیں گے کہ آپ نے سلامتی ہو چونکہ آپ نے دنیا میں صبر کرتے رہے، اللہ کے احکامات پہ قائم رہے. ونعم عقبی الدار، تو یہ آخرت کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑی عظیم بات بتا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہم جو آباء و اجداد ہے، رشتہ دار ہے، سب کے سب کیا جنت میں اکٹھے ہوں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اچھے عمل کرے گا، یہ والے اچھے عمل کی جو 8 صفات بیان ہوئی اوپر، تو یہ بندہ جو ہے وہ جنت میں مستحق جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اچھے کام کرنے والا، یعنی یہ اچھے کام کرنے والا، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد، ازواجہم، بیویاں تو خاوند بیویاں، اور ذریاتہم، ان کے آگے اولادیں، تو یہ سب کے سب جنت میں اکٹھے ہوں گے. اور فرشتے ان کے پاس آ کے ان کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. تو ان کو کہیں گے کہ آپ نے بہت محنت کی اور آپ نے بہت صبر کیا، لہٰذا یہ بہت اچھا وہ گھر ہے جو آپ کو ملے گے. تو اب ذرا آپ ایک مسئلے کے اوپر آئے. لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے. کیا جلدی پتہ نہیں لوگوں کو نکاح توڑنے کا کیوں اتنا شوق ہے. ٹھیک ہے. نکاح تو جوڑنا چاہیے، نکاح تو ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ جڑے آپس میں. تو وہ مطلب خاوند جی وہ میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کی، اس کو وہ ساری زندگی کہاں کرے گی. اچھا تو وہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے، اس کو وہ قبر میں نہیں اتارنے دے رہے. وہ جی اس کے قریبی رشتے دار سب جاہل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ سے بخاری میں موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وارثا، میرے سر میں بڑی درد ہے. کہا میرا سر گیا، یا اس طرح کا لفظ عربی میں بولے وارثا، میرے سر میں بہت درد. تو نے سنایا کہ لو اس میں لفظ اس طرح کے ہے کہ اگر تم فوت ہو گئی تو لغسلتکی ولصلیت علیک، میں خود تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تمہارا تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی بیوی زوجہ محترمہ سے کہ میں تمہیں خود غسل دوں گا. ٹھیک ہے.
اور جو ہے وہ میں تمہیں خود تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہیں دفن کروں گا. ٹھیک ہے, تو کیا خاوند اپنی بیوی کو نہیں دفن کر سکتا؟ غیر محرم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مرتے ہی کیا ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تو وراثت کو میں حصہ کون لے گا بھائی. چلو, تو بہرحال یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط ہیں, ان کا ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ الرجیم سلام علیکم بما صبرتم, آپ نے جو صبر کیا آپ کے اوپر سلامتی ہو. فرشتوں کو کہتے ہیں فنعم عقبی الدار, یہ آخرت کا گھر بہت اچھا ہے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور وہ لوگ جن ینقضون عہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں, یعنی شرک کا رستہ اختیار کرتے ہیں, من بعد میثاقہ, پختہ وعدہ کرنے کے بعد, ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں, یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے, رشتہ داری کو توڑتے ہیں. یفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار, ان کے لیے لعنت ہے, وہ برے گھر کے مستحق ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ ہی رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں فراخ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. وفرحوا بالحیات الدنیا, اور یہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے, یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مل گئی تو ہم بڑے کامیاب ہیں. ایسی بات نہیں, کامیابی وہ جو اوپر بیان ہوئی ہے وہ کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا فی الآخرۃ الا متاع, آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت ہلکا سا فائدہ ہے. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربک, پہلے بھی گزر گیا. پھر فرمایا کہ کافر اب بھی یہ کہتے ہیں, اتنے حقائق بیان کرنے کے باوجود بھی, کافر سننے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نشانی نہیں ملی, اس کو رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں ملی. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, پھر کہہ دیجیے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے, جسے چاہے اپنی طرف ہدایت دے دے. اور جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں اناب, جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, یعنی جن میں تڑپ ہوتی ہے اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں, جن میں تڑپ نہیں ہوتی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. تو مطلب یہ کہ آپ لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اصل اللہ سے آپ ہدایت مانگیں, نشانیاں نہیں مانگیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے مراد انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, قرآن مجید ہے. قرآن, اس کو پڑھنا, اس کو سیکھنا, اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے, یہ اس کے علاوہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان اس کے اندر ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی معاشروں میں اگر اطمینان ہم نے اگر چاہیے ہمیں تو اللہ کا ذکر اس کو نافذ کریں ان کے اندر. وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کرتے ہیں, طوبی لہم وحسن مآب, ان کے لیے طوبی, جنت میں ایک خاص مقام ہے وہ ملے گا ان کو, اور وحسن مآب, اور بہت اچھا ٹھکانہ. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت کے اندر بھیجا, ایسے لوگوں میں آپ کو ہم نے بھیجا ہے نبی بنا کر کے, جو جس سے پہلے قد خلت من قبلها جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں, یعنی بہت سارے لوگ وہ اب بہت سارے انبیاء اور ان کی امتیں گزر چکی ہیں, یعنی آپ آخری امت ہیں. لتتلو علیہم الذی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتم موفون 70 امہ انتم اکرمها وابرها علی اللہ, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ تم سے پہلے تمہارے ساتھ اللہ نے 70 امتوں کو پورا کر دیا ہے. 70 امتیں اس سے پہلے, یعنی کہہ لیں کہ 69 امتیں گزری ہیں, یہ 70ویں امت ہے. انتم اکرمها وابرها علی اللہ, سب سے زیادہ اللہ کے جس کی عزت ہے ان امتوں میں سے وہ آپ, یہ والی امت ہے. تو لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں اس کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ, جبکہ یہ رحمان کا ذکر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. مکہ والے جو اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے. تو قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا رب ہے, اس کے علاوہ عبادت کے علاوہ کوئی نہیں. علیہ توکلت وإلیہ متاب, اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ, اگر کوئی ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہوتی کہ جس کے ذریعے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, پہاڑوں کو اس کی جگہ سے ہلایا جا سکتا, پہاڑ چلنا شروع کر دیتے اس کتاب کو سن کر. او قطعت بالارض, یا اس زمین کو, اس کتاب کو پڑھا جاتا تو زمین پھٹ جاتی. او کلم به الموتى, یا ایسی کوئی کتاب ہوتی کہ جس کے پڑھنے سے مردے اٹھ کے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ یہی قرآن ہوتا. بل للہ الامر جمیعا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, یہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہوتا ہے. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کی کتاب میں بہت اثر ہے, بہت تاثیر ہے, لیکن کتاب سے ہدایت نہیں ملتی, ہدایت وہ جو اللہ دے. تو افلم یأس الذین آمنوا, کیا ایمان والوں کو یہ چیز مطمئن نہیں کر دیتی کہ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا, اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. ہدایت اللہ کے اختیار میں, ہدایت
کتاب کے پڑھنے یا لوگوں کو یہ ساری چیزوں سے نہیں مل جاتی. اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں. پیچھے 27 نمبر میں بتایا گیا جو تڑپ رکھنے والا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے, مانگو اللہ سے ہدایت, تب اللہ ہدایت دیں گے. اس لیے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. ولا يزال الذين كفروا, اور یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ ان کی یہ کیفیت رہے گی کہ تصيبهم بما صنعوا, ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت آتی رہے گی. قارعۃ, کسی بڑی آفت کی شکل میں, او تحل قریب من دارهم, یا ان کے گھروں کے آس پاس, ان کے علاقوں, ان کے ملکوں میں آگے پیچھے ایسی کوئی بڑی مصیبت آفت ان کے اوپر گرتی رہے گی. حتی یاتی وعد اللہ, یعنی یہ ایمان نہیں لاتے. ایمان لانا بہت بڑی نحوست ہے, تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی اتنی عظیم کتاب ان کو مل گئی, لیکن یہ پھر بھی نہیں مانتے اور ہدایت کی طرف کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو لہذا اللہ ان کو کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, یعنی قیامت یا ان کی موت. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ, تو ایسے کافروں کو میں نے پہلے تو مہلت دی, پھر میں نے ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ان کو پکڑنا کیسا تھا. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, کیا وہ ہستی جو ہر نفس کے اوپر نگہبان ہے اس کے برے اعمال کی, اس کے اعمال کی, برے ہیں یا اچھے, یعنی وہ کون سی ہستی ہے جو ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے؟ اللہ کی ہستی. وہ ہستی جو ہر چیز کے اوپر قائم ہے, یعنی ہر چیز کے اوپر نگہبان, ہر نفس کے اوپر نگہبان ہے. بما کسبت, جو بھی وہ نفس کر رہا ہے اس کی وہ نگہبانی کر رہی ہے, وہ ان کو چھوڑ دے گی. جعلوا للہ شرکاء, جس کے انہوں نے کیا بنائے ہوئے شریک, یعنی وہ ہستی ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. وہ تو سب دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو لہذا جو ہے نا وہ یہ اللہ, اس اللہ کے جو ان کے اوپر ان کی نگہبانی کر رہا ہے اس کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے. قل سموہم, آپ ان سے پوچھئے, سموہم, کیا آپ اللہ تعالی اللہ کو ان کے نام بتا رہے ہو. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول, یا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. یعنی آپ نے جو اللہ کے علاوہ اوروں کے معبود بنائے ہوئے ہیں, یہ جو نام ہے یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں, یا آپ اللہ کو ایسی چیز بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. ام بظاہر من القول, یا پھر آپ کے منہ میں جو بھی آتا ہے آپ بول دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, حالانکہ اللہ تو آپ کے نفس کے اوپر قائم ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جب چاہے پکڑ سکتے ہیں. بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ, حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے پاس دلیل کوئی نہیں, لیکن ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ, اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. یعنی مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین ان کی نگہبانی کر رہے اور یہ غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, اور یہ چیز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے ہم جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کو بھی پتہ نہیں, یہ سب جھوٹ ہے ان کی باتیں. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, لیکن ان کے برے اعمال ان کو بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اس کو اللہ نے گمراہی طرف سے چلایا ہوا ہے, تو جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. یعنی قرآن جیسی عظیم کتاب بھی اسے سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتی. لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق, یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے دنیا کے اندر بھی, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ مشقت والا, زیادہ تکلیف دہ ہے. وما لهم من اللہ من واق, اور ان کو اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. تو اللهم انا نعوذ بك من عذابك ونعوذ بك من ان نشرك بك شيئا. مثل الذين مثل الجنة التي وعد المتقون, وہ جنت جس کی متقین سے وعدہ کیا گیا اس کی کیفیت, اس کی حقیقت ایسے ہے, اس کی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اکلها دائم, اس کے جتنے بھی پھل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں. یہاں پہ جو پھل ہے وہ موسمی پھل ہوتے ہیں, موسم گزر جائے تو پھل ختم ہو جاتا ہے. اکلها دائم, اس کے پھل, اس کے کھانے, اس کی جو بھی وہاں کی نعمتیں آسائشیں ہیں وہ سب کی سب دائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وظلها, وہاں کے سائے, وہاں کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں وہ سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تلک عقبی الذین اتقوا, یہ ان لوگوں کا انجام ہے, آخری انجام جو اللہ کے متقی بندے ہیں. وہ اللہ سے ڈرنے والے, یعنی شرک نہیں کرتے, پیچھے جیسے بیان ہوا. وعقبی الکافرین, جو اس کے منکر یعنی شرک کرنے والے ہیں, ان کا ٹھکانہ النار آ گیا. اللہم انا نعوذ بک من النار ونسألک الجنۃ الفردوس. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, یفرحون, وہ خوش ہوتے ہیں, وہ اس خوشی مناتے ہیں, بما انزل الیک, اس چیز پہ جو ان کی آپ کی طرف نازل کیا, یعنی آپ پہ نازل ہونے والی کتاب ان کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہے, وہ اس پہ بڑا ہی محدود ہوتے ہیں, بڑا خوش ہوتے ہیں. ومن الاحزاب من ينكر بعضا, اور ان گروہوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی اس کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں. ساری کتاب کا انکار نہیں کرتے, کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں, کچھ پہ ایمان کچھ پہ کبھی بنی اسرائیل والے کام کرتے ہیں. اب تو کوئی بعد کتاب کو تکفرون ببعض. قل انما امرت ان اعبد اللہ, آپ ان کو کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں, ولا اشرک بہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں.
وَإِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، اسی کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں یا اسی سے میں دعا کرتا ہوں، یہ بھی مطلب ہے اس کا. وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے، ٹھکانہ میرا اسی کی طرف ہے. آخر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو نافذ کیا ہے عربی حکم کی شکل میں. اس کو ہم نے نازل کیا ہے عربی حکم کی شکل میں، یا اس کی تنفیذ ہوگی عربی حکم کی شکل میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے اس عربی حکم کو نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، بعدما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، یہ علم آپ کو مل گیا ہے. ما لك من الله ولي ولا واق، تو آپ کو اللہ کے بالمقابل آپ کا کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہیں آپ کو ملے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، یعنی پیچھے کہا گیا کہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کے دلوں آپ کے معاشروں کا سکون اس کی اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اور یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے اس کو نافذ نہیں کیا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان رسولوں کے ازواج بھی تھے. ازواج کیا تھے؟ مطلب بیویاں تھی ان کی. ازواج کا لفظ بیوی کے لیے آتا ہے. تو ازواجًا وذُرِّيَّةً، اور ان بیویوں سے ان کی کیا تھی؟ آگے اولاد بھی تھی. تو وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی رسول کو یہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر اصل میں ہے لِكُلِّ كِتَابٍ أَجَلٌ، تو یہ جو ہے نا وہ اضافت الموصوف الى الصفہ ہے. تو بہرحال یہ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، یعنی ہر مہلت کو پہلے سے لکھا گیا ہے، یہ مطلب. تو يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتے ہیں اس کتاب میں سے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اس میں سے جو چاہتے ہیں محو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. وَيُثْبِتُ، اور جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اصل کتاب اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کن کن چیزوں سے وہ کتاب تبدیل ہوتی ہے؟ صلہ رحمی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں موجود ہے کہ من حب ان یبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دے اور اس کے نام دیر تک لوگ اچھے الفاظ سے اس کے نام کو یاد رکھیں. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اسی طرح یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، جو تقدیر ہے جو اللہ کے پاس کتاب ہے وہ دعا کے ذریعے بدلتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں، اور اچھے اعمال اور حسن سلوک اور اخلاقیات، اچھے اخلاق کی اتباع، یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے جو اس کے بارے میں جو فیصلے ٹھیک نہیں ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہم قنوت کر رہے ہوتے ہیں، قنوت نازلہ یا قنوت وتر کے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وقنا شر ما وقنا شر ما، اے اللہ جو تو نے ہمارے بارے میں فیصلے شر پہ مبنی کر دیے ان کے شر سے ہمیں بچا. تو بہرحال یمحو اللہ ما یشاء، اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، وہ جو چاہے مٹا دے آپ کی میری تقدیر میں سے، نوشتہ میں سے اور کتاب میں سے. وَيُثْبِتُ، اور جس کو چاہے قائم رہے. وَعِندَهُ رکھے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، أُمُّ الْكِتاب اللہ کے پاس ہے. اصل کتاب جو اصل ریکارڈ ہے جس کے مطابق کائنات چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں اے نبی، آپ کی زندگی میں وہ رونما ہو جائے وہ وعدے جو ہم آپ سے کر رہے ہیں ان کو عذاب دینے کے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں. فإنما علیک البلاغ، دونوں وقت میں دونوں صورتوں میں یہ کام تو ہو کے رہنا. آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو، آپ کی زندگی میں رونما ہو جائے یا آپ کے بعد رونما ہو، یہ ہو کے رہے گا. فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام ہے آپ پیغام پہنچا دینا. وعلیک الحساب، حساب اپنے لینا. مسئلہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب یہ علماء یا لوگ یا داعی لوگ یا اللہ کی طرف بلانے والے حساب کو شروع کر دیتے ہیں، اس سے بڑا کام خراب ہوتا ہے. تو بہرحال الحساب اللہ کے ذریعے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں انا نأتی الارض، کہ ہم زمین کو کیا کر رہے ہیں؟ ننقصها من اطرافها، اس کے اطراف سے ہم کم کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ مکہ والوں کی پہلے حکومت تھی پورے عرب میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو ان کی حکومت سے کون سا حصہ نکل گیا؟ مدینہ ان کے اختیار سے نکل گیا. پھر مدینہ کے اطراف کے قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایفیلیشن کرنی شروع کر دی، تو وہ اطراف کے قبائل ان سے کیا ہونے شروع ہو گئے؟ نکلنے شروع ہو گئے. پھر وفد عبد القیس آیا، وہ دور کا علاقہ تھا، وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا. پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ ان کی حکومت کیا ہوتی گئی؟ سکڑتی گئی. تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اب بھی عبرت نہیں حاصل کرتے. اسی طرح ہر چیز کے جس کے بھی الٹے دن شروع ہوتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دنیا کی آج کی جو اپنے آپ کو گریٹ سپر پاور سمجھتی ہے ان کا بھی یہی حال ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ دیکھتے نہیں انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین جو ہے وہ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور زمین آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، یہ نہیں اس کا مطلب.
ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کر رہے ہیں، ان سے حکومت لے کے ہم اپنے نبی کو دیتے جا رہے ہیں. واللہ یحکم، یہ فیصلے سارے اللہ کے اختیار میں ہے. لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دے تو اس کی کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. لا معقب، اس کی کوئی تعقیب، اس کی کوئی ریویو، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ریویو نہیں لکھ سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی سازشیں کی، ہم پڑھا ہے سورہ ہود کے اندر، اس سے پہلے بھی. تو فللہ المکر جمیعا، ساری جو بھی سازشیں بالآخر اس کے اوپر اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے. ویعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس نے جو کمایا اللہ کے علم میں ہے. وسیعلم الکفار، اب قریب ان کافروں کو پتہ چل جائے گا، ان مکہ والوں کا کو بھی، لمن عقبی الدار، آخرت کن کی ہے، اس دنیا میں بھی آخری نتیجہ کس کا ہے. تو کس کا تھا آخری نتیجہ؟ مکہ کون وارث بنا؟ مکہ کا وارث کون بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر آپ سے کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ سورہ بہت سارے لوگ اس کو مکی کہتے ہیں کہ اس کے سارے مضامین جو ہے وہ مکہ سے ملنے والے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ بڑے جو ہے جرأت سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول نہیں ہے. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، انہیں کہہ دیجئے کہ میرے اللہ کے رسول ہونے پہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ گواہ ہے اس بات میں میں اللہ کا رسول ہوں. وہ میرے اور آپ کے درمیان اللہ گواہ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور میرے اور آپ کے درمیان گواہ کون ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس علم الکتاب ہے، یعنی یہود و نصارہ. اس وجہ سے کچھ کہیں گے اس بات کی طرف یہ مبنی ہو رہا ہے علم الکتاب، کتاب والوں کو اس میں کہ علم کو اس میں انوالو کیا گیا، گواہی پیش کی گئی. دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ ابراہیم مکی سورہ ہے. یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کی طرف انسان کو مائل، یہ پچھلی سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کے برگزیدہ بندہ بننے کی کا پورا سولوشن دے رہی تھی. وہ 8 چیزیں جو آخرت کو بہتر بناتی ہیں، اور انکار جو ہے یہ آخرت انسان کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے، اس کا بیان تھا. اور یہاں پہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بنو، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کی مزید نعمتوں میں وسعت اور فراخی کی ضامن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الف لام را حروف مقطعات ہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت پہ لے آئے، آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت پہ لے آئے. یہ کتاب کا مقصد ہے. اگر یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، اور ہم گمراہی سے باہر نہ آئیں اور ہماری اصلاح نہ ہو، تو پھر اس کتاب کے آنے کا مقصد کوئی بھی پورا نہیں ہوتا. تو اس کتاب کا مقصد ہے کہ آپ کو ظلمات سے نکال کے جو ہے اندھیروں، ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے نور کے اوپر لایا جائے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ کے رب کا یہ اذن ہے، آپ کے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق کہ آپ کو ظلمات سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا امر ہے اس کتاب کے ذریعے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ہستی کے راستے کی طرف، یعنی نور اس ہستی کا راستہ ہے، ان کے اس رب کا راستہ ہے جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، الحمید اور قابل تعریف ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ یا اس اللہ کی کتاب ہے یہ جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے جو آسمان و زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافر جو ہے ان کے لیے ویل، تباہی ہے، من عذاب شدید، یعنی جو اس کتاب کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے لیے تباہی ہے، من عذاب شدید، بہت شدید عذاب کی شکل میں. الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ کافر کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. یستحبون کا مطلب ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت میں، یعنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور جو ہے وہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے راستے کو اللہ کے راستے کو لوگوں کے سامنے غلط بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. یبغونها عوجا کا مطلب کہ یہ اللہ کے احکامات کو وہ جو ہے نا غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے راستے کو یہ لوگوں کے سامنے غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. تو وہ اولئک فی ضلال بعید، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں، بہت دور کی گمراہی میں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو بھیجا ہو اور وہ اپنی قوم کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا ہو. ہر رسول اپنی قوم کی زبان بولتا ہے. یہاں پہ آیا ایک قادیانی، اس کی زبان کون سی تھی؟ اس کی وہی کچھ اردو میں تھی اور کچھ انگلش میں تھی.
ٹھیک ہے. تو اسے پوچھا گیا آپ کی قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کے خلاف جو پورا ریفرنس ہوا نا پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان اس نے بھی یہ آیت اس کے خلاف پیش کی تھی. وہ قرآن کو بھی مانتا تھا تو کلمہ بھی پڑھتا تھا, اس کے ماننے والے بھی پڑھتے ہیں بالکل مسلمہ کذاب کی طرح وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے. تو اس کے خلاف جو اس کے خلاف قرآن میں سے دلائل دی گئی ان میں سے ایک یہ بھی دلیل تھی کہ اس سے یہ پوچھیے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں, انگریز ہے یا یہ سب کانٹیننٹ کا مسلمان ہے. اگر انگریز ہے تو اس کی ساری وہی کس میں ہونی چاہیے, انگلش میں ہونی چاہیے. اور اگر اس کے جو ہے وہ اس کے مخاطبین اگر وہ ہیں صرف یہ برصغیر کے لوگ ہیں تو پھر اس کی وہی کس میں ہونی چاہیے, اردو میں ہونی چاہیے یا ہندی میں ہونی چاہیے یا اس طرح سے. دوبارہ اسی طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء پہ جن چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه, کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان میں آتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ سبا کے 28 نمبر آیت میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے, بشیر اور نذیر, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پوری انسانیت کے لیے زبان ہے. تو ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر انسانیت اس کو نہیں جانتی. فارسلہ الی الجن والانس, تو وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت اور تمام جنوں کی طرف بھیجا ہے. تو بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عام رسول رسالت کا جو پیٹرن ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر رسول اپنی قوم کی زبان کے اندر آتا تھا. اور ویسے اس نے مرزا قادیانی نے خط لکھا تھا ملکہ برطانیہ کو, تو وہ خط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس کو ہرقل کو, وہ خط دونوں ذرا آمنے سامنے رکھ کے پڑھے اور یقین مانے تو مزہ آتا ہے دیکھنے کا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. خط لکھا ملکہ برطانیہ کو مرزا غلام احمد قادیانی نے, وہ پڑھے اردو میں خط وہ, اور جو ہے وہ ایک خط جو ہے وہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری میں موجود ہے ہرقل کو. تو دونوں کو ذرا موازنہ کریں تو پتہ چل جائے گا سچا نبی کون ہے جھوٹا نبی کون ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکامات دے کے بھیجا تھا کہ آپ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو, قوم یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی خاص قوم کے لیے نبی تھے, بنی اسرائیل کے لیے, اپنی قوم کو ظلمات سے نکالے نور کی طرف. قوم کیا تھی, کن ظلمات کے اندر تھی قوم؟ فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا, فرعون کی غلامی میں تھی, غلامی کو یہاں پر ظلمات کہا گیا, ٹھیک ہے. اور نور کیا تھا, آزادی اور اللہ کی شریعت کے مطابق وہ سب کچھ. وذکرہم بایام اللہ, اور ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے احسانات کی کے ساتھ جو اللہ نے مختلف ایام میں, ایام اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر احسانات کیے. مثلا ہمارے جو آزادی کا دن ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, جس دن اللہ نے میرے کو خاص دفاع کیا, میرے کو خاص فیور دی, وہ یہ سب ایام اللہ کے اندر آتے ہوتے ہیں. ان ایام اللہ کو کبھی فراموش نہ کریں, یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ نصیحت کریں. اور اللہ کے ایام کو ایک کے ذریعے انہیں نصیحت کریں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, جو اللہ کا شکر گزار اور صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اس کے اندر نشانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگے اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کے احسانات کو یاد رکھو. اذ انجاکم من آل فرعون, وہ احسان یہ ایام اللہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, جو آپ کو بہت برا سزا دیتے تھے. وہ عذاب کس طرح کا تھا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہاری عورتوں کی کوئی وقت نہیں تھی, اہمیت نہیں تھی, اور ان کو زندہ رکھا جاتا تھا اور تمہارے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, اور یہ آپ کے رب کی طرف سے تھی آزمائش اور بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور آپ کے رب نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ لئن شکرتم, یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں اور ہمارے بھی یہی ہے کہ اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ لئن شکرتم, اب اگر اپنے ان احسانات کو جو اللہ نے آپ پہ کیے ان کو یاد رکھو گے اور شاکرانہ رویہ اپناؤ گے, لأزیدنکم, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید احسانات آپ کے اوپر کریں گے. وَلَئِن کفرتم, اگر آپ نے اللہ کی ناشکری کی, یعنی نہیں مانا, اللہ کے احسانات کی فراموشی شروع کر دی, اپنی بدمانی شروع کر دی, تو ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بہت سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا, پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مزید باتیں کرتے ہوئے یہ بھی انہیں تلقین کرتے ہیں کہ اگر تم اور پوری انسانیت زمین کے اندر جو بھی ہے سب اللہ کے کافر ہو جائے, فإن اللہ لغنی حمید, تو اللہ تعالیٰ غنی ہے, قابل تعریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم, اگر تم پہلے آخری تک, پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک, جن اور انسان سب کے سب, کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, جو ایک بندہ ہے تم میں سب سے زیادہ متقی, سب مل کے وہ بن جائے,
ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. تو حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری حکومت اقتدار میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے والا. اور اگر تم سب کے سب لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، جو سب سے بدترین انسان ہے سارے مل کے وہ بن جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میرے اختیار میں ایک ذرہ برابر بھی کبھی واقع نہیں ہوگی. اور اسی طرح فرمایا کہ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے پچھلے اگلے سب مرد اور عورتیں اور جن اور انسان سب کے سب قالوا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ جو اس کی حاجت اور ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے اور اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتے چلے جائیں اور سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں پہلے انسان سے لے کے آخری تک، تو ما نقص ذلک، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. کما یحبس المخیط اذا ادخل البحر، جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ اس کو پانی میں ڈبوئے سمندر میں اور باہر نکال لیں، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. اتنے رب العالمین غنی ہے، قابل تعریف ہے. جو ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں. الم یاتکم نبأ الذین، موسیٰ علیہ السلام تلقین کر رہے ہیں اپنی قوم کو. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تمہیں پہلی امتوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے جتنے بھی لوگ تھے، لا یعلمهم الا اللہ، جن کی حقیقت، جن کے سارے احوال کو صرف اللہ ہی باقی ہے ان سے. جاءتهم رسلهم بالبینات، ان سب کا ایک ہی جرم تھا کہ ان کے پاس رسول آئے واضح احکامات لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے رسولوں کے ہاتھوں کو کے منہوں کی طرف واپس لوٹا دیا. مطلب کیا ہے کہ ان کو انہوں نے خاموش کرا دیا. رسولوں کے سامنے ایسے اعتراضات کیے، ایسے مطالبات کیے، ایسے ان کے اوپر ایسے اشکالات انہوں نے وارد کیے کہ وہ بیچارے ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم به، ان سب نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں. وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہمارے تو شک ہی نہیں دور ہو رہے آپ کے بارے میں، ہم تو بہت شکوک و شبہات کا شکار ہیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس بارے میں. قالت رسلهم فی اللہ شک، رسولوں نے کہا بھی کمال ہو گئی ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کو مان لو اور آپ کو اللہ کے اندر شک ہے، آپ کو اللہ کے بارے میں شک ہے. تو فاطر السماوات والارض، بتاؤ یہ آسمانوں میں وجود کس نے دیا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، ہم جو آئے ہیں ہم کو آپ سے پیسے بٹورنے تھوڑی ہی آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں لیغفر لکم، اللہ آپ کو بخش دے، آپ اللہ پہ ایمان لیں تو اللہ آپ کی بخشش کر دے. من ذنوبکم، آپ کے گناہوں سے آپ کو برات مل جائے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور اللہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دے. انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو بہت جلدی گرا دیتے ہیں، ان کے عروج کو زوال کی طرف پھیر دیتے ہیں. تو لہذا اگر عروج چاہیے، یہاں پہ مزید کچھ تاخیر، کچھ مہلت چاہیے تو اپنے گناہوں سے تمہیں نجات حاصل کرنی ہے، اور وہ رسولوں کے ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لوگوں نے کہا بھئی آپ تو ہمارے جیسے رسول ہیں. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، یہ وہ ساری تقریر ہے، وہ ساری نصیحت ہے جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وہ الفاظ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہی المیہ رہا ہے پوری تاریخ کا، تو پوری انسانیت کی تاریخ کا. ان انتم الا بشر مثلنا، آپ ہمارے جیسے انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کو آپ جو ہے نا جھوٹا ثابت کرو اور ختم کر دو. فاتونا بسلطان مبین، کوئی واضح روشن دلیل لا کے پیش کرو کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہو. قالت لهم رسلهم انه الا بشر مثلكم، انہوں نے کہا، رسولوں نے کہا بھی ہم آپ جو ہے نا وہ ہم آپ جیسے بشر ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ جیسے انسان ہیں. ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور اس کو رسالت کے درجے میں فائز کرتا ہے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان، جہاں تک رہا معاملہ اس دلیل کا جو آپ ہم سے تسلیم مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. الا باذن اللہ، یہ اللہ کی امر سے ہوگی. واللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا ہر حال میں بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے دے دی دلیل ٹھیک ہے، نہیں دی تو ہم اللہ کے رسول ہیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی رسالت کے منصب سے نیچے گر جائیں گے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ایسا کیوں ہوگا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے. وقد هدانا سبلنا، جبکہ اللہ نے اپنے رستے سلامتی والے ہمیں ان کی ہدایت دی، رستہ دکھایا، اللہ نے ہمارے لیے یہ رستے کھولے. ولنصبرن علی ما آذیتمونا، رسولوں نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ رسولوں نے یہ کہا اپنی امتوں سے کہ آپ جو ہمیں تکلیفیں دیں گے ہم اس کے اوپر صبر کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پھر بھی صبر کر کے بھی ایمان والوں کا بھروسہ کرنے والوں کا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. وقال الذین کفروا، اب کافروں نے یہ کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا. اب ان کو تبلیغ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی کافروں نے اپنے علاقوں میں. رسولوں کو کہا کہ آپ ہمارا تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، آپ یہ اپنی غلط گمراہیاں ہمارے پاس نہ ہمارے معاشروں میں نہ پھیلائیں. وقال الذین کفروا لرسلهم، کافروں نے رسولوں سے یہ کہا، لنخرجنکم من ارضنا، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، اپنے علاقوں سے ہم نکال دیں گے، آپ کو یہاں پہ زندہ نہیں رہنے دیں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ کو. او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ کو بھی وہی کلمہ پڑھنا ہے، وہی ملت، وہی رستہ، وہی
نظام وہی قانون اور وہی نظام کا تم نے آپ نے متبع بننا ہے جو پہلے سے یہاں پہ موجود ہے. فاوحى الیہم ربهم، جب انہوں نے رسولوں کا عرصہ یہاں تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف لنہلکن الظالمین، کہ رسولوں کو اللہ نے بتا دیا کہ میں اب ان ظالموں کو ختم کر دوں گا. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کی تباہی کے بعد میں آپ کو زمین کا وارث بناؤں گا، زمین میں آپ باقی رہو گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یعنی رسول اور ان کے متبعین، یہ اس کے لیے ہے مقام، یہ چیز، یہ والا عہدہ، یہ والا مقام اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے جواب دہی سے ڈر گیا، اور جو آخرت کی وعید ہے اس سے ڈر گیا، اس کو میں زندہ رکھوں گا. یہ اس کے لیے فضیلت ہے کہ اس کو میں زمین میں باقی رکھوں گا. تو کیا ہوا؟ پوری تاریخ شاہد ہے. موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ بڑی فتح کے طالبگار تھے، یہ جو انبیاء کے دشمن ہیں، کہ ابھی ہمیں فتح ملے گی، ابھی ہم ان رسولوں کو، ان کے ماننے والوں کو ختم کر دیں گے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، لیکن نتیجہ کیا رہا کہ ذلت اور رسوائی ان لوگوں کا مقدر ٹھہری جو متکبر بنے اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی، رسولوں کی بات کو نہیں مانا. اچھا، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رسولوں کو باقی رکھا اور جتنے بھی منکر تھے ان سب کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. سورہ ہود، سورہ یونس بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئیں گے. صرف یہ دنیاوی تباہی نہیں، من ورائہ جہنم، اس کے بعد آگے جہنم بھی ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو جو جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا جو پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا. وَيَتَجَرَّعُهُ، یہ اس کو يَتَجَرَّعُهُ، اس کو نگلنے کی کوشش کریں گے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن وہ نگلا نہیں جائے گا ان سے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے ان کو موت نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت وارد نہیں ہوگی، موت ان کو ختم نہیں کرے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اور بھی بڑے خطرناک قسم کے برے عذاب. بَثَلُ الَّذِينَ، اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. بَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي، بَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کفر کر دیا، ان کے کام، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کافر جس چیز میں بھی محنت کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ایسے کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، جیسے صحرا کے اندر ایک شدید ہوا چل رہی ہے، تو بڑے تند و تیز ہوا چلنے والا دن ہے، تو اس دن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صحرا میں کیا ہوتا ہے جب تیز ہوا چلتی ہے؟ تو وہ ریت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے، دوسری جگہ تیسری جگہ پہ، تیسری جگہ، جہاں پہ ایک کھائی تھی وہ ٹیلا بن جاتی ہے، جہاں ٹیلا تھا وہ کھائی بن جاتی ہے. یہ والا سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی جو ہے آپ کے پاس وہ سب نیچے دب جائے گا اس کے نیچے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کافروں کے اعمال کی یہ حقیقت ہے، کسی وقت بھی یہ سب ہوا کھینچ کے لے جا سکتی ہے. تو لا يقدرون مما كسبوا على شيء، قیامت والے دن جو انہوں نے کمایا ہوگا کچھ بھی ان کے بس میں نہیں ہوگا. ایسے اڑ رہا ہوگا جیسے ریت شدید ہوا کے اندر صحرا میں اڑتی چلی جا رہی ہوتی ہے، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو ذلك هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی اس سے معلوم ہے کہ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں جو یہ کر رہے ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایک حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو کافر سمجھتا ہے اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. یہ شاید کو، اگر اللہ چاہے تو آپ سب کو ختم کر دے، وہ یاتی بخلق جدید، اور آپ کسی اور مخلوق کو لے آئیں، جیسے پہلے بہت ساری قومیں تباہ ہوئی اور نئی قومیں آ گئی. تو وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. ورسول اللہ جمیعا، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب کے سب. اب یہ قیامت کا منظر پیش ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کو کی تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جو مستقبل ہے، جو الٹیمیٹ انسان کا فیوچر ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. ورسول اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب یہ ماضی کے صیغوں میں بیان کیا، یعنی ایسے سمجھے جیسے یہ ہو چکا ہے. برسول اللہ جمیعا، سارے کھل کے اللہ کے سامنے آ گئے، سب کی حقیقت کھل کے اللہ کے سامنے ہے، سب اللہ کے سامنے موجود ہے. فقال الضعفاء، اب یہ جو کمزور ہے، یہ للذین استکبروا، جو بڑے لوگ تھے جو ان کو غلط کاموں کے منصوبے بنا کے دیتے تھے، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انا كنا لكم تبعا، بھائی ہم آپ کے متبع تھے، آپ کے پیروکار تھے، آپ کے فالوور تھے. قال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شيء، تو کیا آپ ہمیں بچا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے؟ کچھ بھی تھوڑا سا بچا لیں، آپ ہمارا کچھ پرسنٹ جو عذاب ہے اس کو اپنے اوپر لے لیں. قالوا، تو یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، جو اوپر والے تھے یہ کہہ رہے ہیں لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے لہدیناکم، تو ہم آپ کو بھی ہدایت دیتے تھے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم آپ کو کیسے ہدایت دیتے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اللہ تعالیٰ یہ برابر ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ روئیں، جزعنا، ہم روئیں پیٹیں، جزا کہتے ہیں رونے پیٹنے کو، اور ام صبرنا، یا ہم صبر کریں. ما لنا من محیص، ہمیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اب فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، فائنل چیزیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. وقال الشیطان، اب جب ساری چیزیں ایک دوسرے کی، تمہیں کس نے گمراہ کیا تھا، تمہیں کس نے گمراہ کیا تھا، تمہیں کس نے، سارے چینل کہاں جا کے ملیں گے؟
ساری کی ساری لڑکیاں جا کے ملیں گی ابلیس تک. اب جب ابلیس کے اوپر ساری باتیں آئیں گی تو ابلیس کھڑا ہو جائے گا, اسے برداشت نہیں ہوگا. قال الشیطان, شیطان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا قال الشیطان, شیطان نے کہا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکا ہے, لوگ جہنم میں چلے گئے, ان اللہ وعدکم وعد الحق, بھائی آپ سے اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا, اور وعدہ کیا تھا؟ سچا تھا. ووعدتکم, میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, فاخلفتکم, میں نے اس کو پورا نہیں کیا. تو شیطان بہت سارے وعدے کرتا ہے انسان کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعدہم ویمنیہم, سورہ اس میں پڑھ کے آئے سورہ نساء کے اندر کہ شیطان ما یعدہم الشیطان الا غرورا, بہت سارے سبق باغ دکھاتا ہے, لیکن وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ جتنے انسان چوری کر رہے ہوتے ہیں, دغے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ رمضان کے مہینے میں وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے مال میں اتنی برکت ہو جائے گی. یہ سارا سبق باغ کس نے دکھایا ہوتا ہے؟ ابلیس نے دکھایا ہوتا ہے. تو اب شیطان کہہ رہا ہے, اور قاتلوں کو مختلف, ہر بندے کو اس کے لیول کے مطابق, سیاست دانوں کو اس نے مختلف قسم کے خواب دکھائے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے ابعدتکم فاخلفتکم, میں نے آپ کو سبق باغ دکھائے تھے, وعدے کیے تھے, لیکن میں ان کو پورا نہیں کر سکا, میں نے ان کی مخالفت کی. وما كان لي عليكم من سلطان, مجھے آپ کے اوپر کوئی اتھارٹی تو نہیں ملی ہوئی تھی, کوئی اختیار تو نہیں تھا. الا ان دعوتکم, میں نے آپ کو ایک دعوت دی تھی, ایک رستہ دکھایا تھا. فاستجبتم لی, آپ نے میری بات مان لی. تو آپ نے خود کلک کیا تھا, آپ نے خود کہا تھا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی ہوگی, آپ جو کر رہے ہیں آپ کا ہر چیز آپ نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا تھا, میں نے زبردستی تھوڑی آپ سے کروایا تھا. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو. لوموا انفسکم ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, کیوں آپ نے اپنے نفس کے پیچھے لگ کے میری بات مانی. لوموا انفسکم, آپ کو پتہ ہے جو ہم میں سے کیا چیز جہنم میں جائے گی؟ ہمارے نفس جہنم میں جائیں گے. کیا جائے گی؟ نفس. قو, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, نفس جہنم میں, عقل جہنم میں نہیں جائے گی, ٹھیک ہے. فطرت جہنم میں نہیں جائے گی جو انسان کے اندر انسٹال ہے. قلب جہنم میں نہیں جائے گا جو انسان کے اندر ایک ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے انسان کے اندر, صرف اس کا نفس اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس نے کس کی پیروی کی تھی؟ نفس کی پیروی کی تھی, شیطان کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم, اپنے نفس کے معاملے میں بہت محتاط ہو جاؤ, نفس کی بات نہ مانو, ٹھیک ہے. اور بالکل نفس امارہ, اور اس کے رستے پہ نہ چلو. تو اب مجھے ملامت نہ کرو. لوموا انفسکم, اپنے نفسوں کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, اسی لیے رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے اللہم قنی شر نفسی, اللہم قنی شر نفسی, اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. واہب لی علی ارشد امری, اور اپنی رحمت سے مجھے جو ہدایت والا رستہ اس کے اوپر عظمت یعنی استقامت عطا کر دے. ما انا بمصرخکم, اب آپ مجھے ما انا بمصرخکم, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. صرف کہتے ہیں اب اونچی آواز میں پکارنے کو, جب کوئی شخص ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو وہ جو اونچی آواز میں پکارتا ہے اس کو کہتے ہیں صراخہ. صراخہ مدد کے لیے کسی کو چیخ چیخ کے پکارنا, یہ ہوتا ہے. ما انا بمصرخکم, میں آپ کو پکار نہیں سکتا ہوں, یعنی ما انا بمصرخکم, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, اور نہ آپ لوگ میری کو مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, آپ نے جو مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا میں اس کا انکار کر رہا ہوں. کیا شریک بنایا ہوا تھا؟ کس کی بات مانی جانی چاہیے تھی, اور کس کی مانی جا رہی تھی؟ ٹھیک ہے. تو لہذا آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنایا رکھا. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا, اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جاتا ہے, جس سے بھی دعائیں ہوتی ہیں, وہ کس سے دعا ہو رہی ہوتی ہے؟ در حقیقت وہ ابلیس سے ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بڑا بزرگ ہے, یہ ہے وہ, در حقیقت وہ دعائیں کس سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ ابلیس سے. تو آپ نے مجھے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا, میں اس سب کا انکار کر رہا ہوں. تو ان الظالمین لهم عذاب علیم, یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ادخل الذین آمنوا, ایک طرف یہ منظر ہے, دوسری طرف کیا منظر ہے؟ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان اور عمل صالح والے تھے ان کو داخل کیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار, ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا باذن ربہم, اللہ کا حکم ہوگا کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. تحیتہم فیہا سلام, وہاں پہ کوئی پریشانی, کوئی غم, کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے. یہ وہاں پہ ایک دوسرے کو بلائیں گے بھی تو سلامتی کے ساتھ, ایک دوسرے کو تحائف دیں گے سلامتی والے نے, السلام علیکم السلام علیکم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو جو سلام کرو, جہاں بھی افشوا السلام بینکم انکم لن تدخلوا الجنہ, سے مسلم ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا, جب تک مومن نہ بن جاؤ, ولن تؤمنوا حتی تحابوا, اور آپ اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ آپس میں محبت نہ شروع کر دیں. اور اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, جب آپ ایک چیز بتاتا ہوں اگر آپ اس پہ عمل کرو گے تو آپ میں محبت پیدا ہوگی, ایمان مکمل ہوگا اور جنت کے مستحق بن جاؤ گے. افشوا السلام بینکم, آپس میں ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو. گھر میں جاؤ سلام کرو. سب سے آتا ہے کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے